انٹرویو دیا نا, اس میں مناظرے کا لفظ تھا, میں نے کہا مناظرہ نہ بولیں, یہ کہیں کہ علمی گفتگو. ابھی جو ریحان طارق کی پوڈ کاسٹ میں آپ نے کہا جی جی کہ ویڈیو بنا کر لاؤ, یہ مناظرہ ہے, گفتگو ہے یا ملاقات ہے؟ یہ بھی گفتگو ہی ہے, اس میں 10 منٹ میں گفتگو کے لیے ویڈیو بنوا کر لانا کیوں ضروری ہے؟ مفتی طارق مسعود آپ ہی آ جان تھوڑے نال گفتگو کرنا نہیں ہے. آئیں گے, کیوں وہ نہیں آئیں گے. کیوں گفتگو ہی کرنی ہے نا, کوئی مناظرہ تھوڑی کرنا ہے, گپ شپ ہی لگانی ہے نا. اور سر وہ یہاں جیلم سے ہو کے جا چکے ہیں, 2 کلومیٹر تک نہیں آئے, ان کے علماء نے منع کیا تھا آپ نے اکیڈمی نہیں جانا. اچھا, ہاں جی, ان کو منع کیا ہوا. تو یہ آپ نے ایک طرح سے ان کو چیلنج کر دیا. نہیں میں نے نہیں چیلنج کیا, میں نے دیوبند مکتب کی بات کی ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے مکتب کی, نہ کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی. میں نے انہیں کا بولا کہ وہ جا کر مفتی منیف صاحب کی بھی بات کی ہے, وہ جا کر ویڈیو سنگل آؤٹ نہ کریں, مفتی منیف صاحب وہ جا کر ویڈیو بنوا کہ اگر ان کو کوئی ہے تو ایسا کر لیں, ایک مہذب طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو میں تیار ہوں اچھا. انشاءاللہ. اب میں اس کے اندر ایک پہلو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سب کچھ ہوا, جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب نے جاتی کی, سوشل میڈیا کے اوپر آدھے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پھر وہ ورڈ نہیں یوز کرتے بھاگنے والا, ٹھیک ہے, آدھے کہتے ہیں جی تسی نہ سکے تھے, آدھے کہتے ہیں جی او نہ سکے. تو کیوں یہ ڈسٹریکشن کریٹ کی گئی؟ نہیں ہو گئی, کیوں کی نہیں گئی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا انجانے میں ہو گئی. اور دوسرا آپ نے کہا نا ڈالرز والا معاملہ یا یوٹیوب کی, آپ نے یہ تو بات کی نا کہ یار تسی ویڈیو چاڑو ادھر, میں ویڈیو چاڑ دے جاندے ہیں یار, ہمارے لیندے یوٹیوب جاندے چینل ہیں کے یار. اوپر ویڈیو ایڈ بھی نہیں چلتا تھا بھائی, وہ تو 2023 کی پالیسی آئی ہے. اگر ڈالرز کا چکر ہوتا تو میں نے فل مونیٹائز کیا ہوتا, ایسا معاملہ نہیں ہے. اور میں مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے بھی کہوں گا کہ انہوں نے بھی ڈالرز کے لیے نہیں کیا, وہ اپنے نظریے کو درست سمجھتے ہیں, اس لیے مجھ سے علمی گفتگو یا ڈیبیٹ کرنا چاہتے تھے. میں ان کو بدنیت نہیں مانتا. ٹھیک ہو گیا. میرا ان سے جو انٹریکشن ہوا ہے نا پچھلے 1.5-2 سال کے اندر, تو 2-3 مواقع کے اوپر ایسی چیز سامنے آئی کہ میں ان کو عام مولویوں سے بہتر ٹھیک ہو گیا. اب یہ لائن آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نہ آپ نے نہ مفتی طارق مسعود نے ڈالر کے لیے کیا, انہیں اپنا ٹھیک لگتا تھا. ہاں بالکل, میں نے اپنا بالکل. اب ہم آ جاتے ہیں جرنلسٹ کے اوپر. یہ لائن آپ نے یاد رکھنی ہے. آپ کہتے ہیں عمران, ریاض اور یہ سارے صحافی جو ہیں یہ ڈالروں کی وجہ سے عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. جب آپ کی باری آتی ہے, جب مفتی طارق مسعود کی باری آتی ہے, آپ کہتے ہیں اس کو لگتا ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ کر رہا ہے, مجھے لگتا ہے میں ٹھیک ہوں تو میں کر رہا ہوں. اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا نظریہ یا عمران خان صاحب کی پولیٹکس ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا پرابلم ہے ڈالروں سے؟ صحافت اگر آپ نے ایز اے سبجیکٹ پڑھی ہے تو صحافی کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کی لائن لیتا ہے یا صرف رپورٹنگ کرتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں صحافت کس چیز کا نام ہے؟ یہ صحافت نہیں کر رہے. آپ طے کریں گے. نہیں, صحافت کے بنیادی اصول ہے نا کچھ, ان میں سے ایک یہ کہ آپ نے رپورٹنگ کرنی, رپورٹنگ کرنی. کیا آپ نے ایک پارٹی کی لائن نہیں لینی, رپورٹنگ آپ نے سب کی طرف سے کرنی. پاکستان میں بدقسمتی سے جو وہ اس وقت آپ کی لائن بن چکی ہے. یہ صحافت نہیں کر رہے, مثلا میں آپ کو کہوں پیرالل لے کے چلنا ہے نا, ہم نے کلیئرنس ہوتی ہے ہمیں. آپ نے کہا یہ صحافت نہیں کر رہے. مفتی طارق مسعود کی فرقے سے کتنی چیزوں سے آپ کو اختلاف ہے؟ ہاں جی ہے. تو پھر وہ مذہب کا ادھر بھی مجھے اختلاف ہے نا, اختلاف ہونا تو اتنے ڈالر نہیں ہے, اتنے ڈالر نے. او ہو, یہ تو ایک فیکٹر آپ نے ڈسکس کیا نا, ایک فیکٹر ڈسکس کیا نا. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور وہ شخص ثابت کر دیتا ہے کہ یہ 5 تم نے جھوٹے الزام لگائے اسی ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ سے, تم نے کہا کہ انجینئر صاحب عدت کیس پہ کیوں نہیں بولے, میں نے ڈیٹ سے بتا دیا کہ میں بولا, بات ختم ہو گئی تھی نا, مجھ سے معذرت کرنی چاہیے تھی. آپ نے یہ کہا کہ یہ عمران خان صاحب کو تو کہہ رہا ہے کہ وہ قوم سے معافی مانگے, آرمی چیف کو کیوں نہیں کہتا؟ اسی پوڈ کاسٹ میں میں نے آرمی چیف کا بھی اور نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کیا تھا. یہ بات بھی ختم ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ اس نے خان صاحب کے ذاتی کردار کے اوپر حملہ کیا. میں نے وہ یو ٹرن کی بات کی تھی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے, کہیں ذات تو اس میں ڈسکس نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا آپ اس کو کھول کے دیکھ لیں, آپ کو غلط کسی نے فیڈ کیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ انہوں نے پوری جماعت کو ڈیجیٹل دہشت گرد ڈکلیئر کیا. میں نے بات کی تھی 5th جنریشن وار کے نام کے اوپر, پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ نے ایک بات کی, اب اس کی ماڈرن فارم ڈیجیٹل دہشت گرد, اور یہ سارا معاملہ ہوا جو ڈیجیٹل دہشت گردی کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. سب کو اس کیٹیگری میں فال نہیں کیا, اب ہونا یہ چاہیے وہاں. اچھا اس کے بعد انہوں نے اگلی پوڈ کاسٹ میں نے وہ سنی, اس میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان میں سے چند لوگ, آپ نے کہا ہاں یہ ہیں. وہ بات ہو رہی تھی, غلطی ہو گئی. نہیں ایک منٹ رک جاؤ سر, رک جاؤ. میں نے یہ بات کی تھی کہ اگر آپ منظم طور پہ فوج کو ایز اے ادارہ بدنام کریں گے تو اس پہ میں آج بھی قائم ہوں. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ جی منظم طور پہ ایسے کیسے؟ سرکار جب یہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلاتے ہیں, نہ ٹرینڈ نہیں,
اور وہ سارے ٹرینڈ لوگ چلاتے اور ہیں. سرکار لوگوں کی میجورٹی کو آپ ڈکلائن کر چکے ہیں کہ لوگ تو کچھ بھی کہتے ہیں. اب آپ ایویڈنس لیں. وہ سرکار ہے وہ میری جان میری بات سن لینا. ایویڈنس کیا وہ اپنے کمنٹس کر رہے ہیں نا اس کے اوپر کرتے رہے. لوگ تو کچھ بھی بولتے ہیں. سرکار ایک منٹ رک جائے. لوگ کچھ بھی بولتے ہیں. لوگوں نے شہداء کا مذاق اڑایا. بہت غلط کیا نا. گھٹیا حرکت ہے. تو اب جب میں نے مذاق اڑتا ہوا دیکھ لیا لوگوں کے ہاتھوں تو یہی تو ثبوت ہے. تو یہ عمران خان بند کمرے کی بات تو نہیں ہے, یہ تو سامنے ہے. یہ عمران خان نے کب کہا نہیں, یا یہ عمران ریاض نے کب کہا, ایک یا یہ کس صحافی نے کہا کہ جاؤ جا کے شہداء کی بے حرمتی کرو. ایک منٹ مجھے یہ بتائیے ٹی سی ایم کی پوڈ کاسٹ میں دور دور تک کہیں عمران ریاض خان صاحب کا ذکر یا ان کا نام لیا گیا؟ کہا کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد ڈی جی ایس پی آر صاحب کہہ گئے. اور آپ کو بہتر پتا انہوں نے کس کو کہا ڈیجیٹل دہشت گرد. پہلی بات ڈیجیٹل دہشت گرد کا ورڈ میں نے یوز نہیں کیا تھا. دہشت گردی انہوں نے سرکار یہ ورڈ یوز کیا تھا اینکر نے کہ کیا آپ بھی اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی سمجھتے ہیں؟ ہاں بالکل, میں آج بھی کہتا ہوں. تو ورڈ تو وہی ہے نا, ورڈ تو وہی ہے نا. سرکار میں مستقبل میں بھی سمجھوں گھومتے جا رہے ہیں آپ گھومتے جا رہے ہیں. شان بھائی ٹھنڈے ہوں, گھومتے جا رہے ہیں آپ. پاکستان کی فوج آپ پھر ادھر چلے گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنیں نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی طارق مسعود اگر اپنی چیز کو آپ کو ان کی 100 چیزوں سے اختلاف ہے, وہ ڈالر نہیں کما رہے, لیکن عمران ریاض کی بھی چیزوں سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو وہ ڈالر کما رہا ہے. لیکن آپ نے 5 چیزیں مجھے عمران خان کی عمران ریاض کی آپ نے یہ کہا تھا سے ایک دن پہلے انہوں نے الزام لگایا. آپ نے یہ کہا تھا کہ عمران ریاض نے ایک سیاسی جماعت کے سیاسی جلسے پہ جا کے تقریر کی تھی. آپ نے یہ کہا تھا. جی بالکل. آپ نے رجوع کیا تھا, معافی مانگی. کیا معافی مانگی تھی آپ نے؟ یا وہ پولیٹیکل گیدرنگ تھی, ثبوت دیا تھا. خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تقریر کی تھی. آپ نے کہا تھا آپ تقریر کی تھی, انہوں نے کی تھی. خان صاحب سامنے بیٹھے. کون سی بھلا آپ بات کریں؟ وہ جو اس کے اندر تو اچھا شریف بھی تھا, اس کے اندر تو اور بھی جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے, باقی بھی اس میں شامل بھی تھے. پھر باقی بھی تھے. عامر میر صاحب کی بھی تقریر تھی, اور سامنے کون بیٹھا ہوا تھا؟ تو ابھی یہ خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا. خان صاحب جہاں پر بیٹھ جائیں گے, سرکار وہ پولیٹیکل لیڈر ہے, وہ وکالت کی حیثیت ہے, وکیل کی ڈگری تو نہیں ہے نا ان کے پاس کہ وہ وکیلوں کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے تھے. خان صاحب جب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور بندہ سامنے آگے تقریر کر رہا ہے, تو خان صاحب وہاں پہ کس لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ وہاں پہ کرکٹ ڈسکس کرنے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا. اگر خان صاحب وکلا کے بار میں جا کر اسپیچ کرتے ہیں تو خان صاحب جج بن گئے, تو وکیل بن گئے. نہیں سرکار, پولیٹیکل تقریر. ہاں اگر خان صاحب کسی گیدرنگ میں جا کے کرکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں نا, تو میں اس کو پولیٹیکل گیدرنگ نہیں دوں گا, کہوں گا. لیکن جہاں پہ پولیٹیکل ڈسکشن ہو رہی ہوگی نا, وہ پولیٹیکل گیدرنگ ہی ہے. چاہے آپ کان کو ایسے پکڑیں یا ایسے پکڑیں, بات ایک ہی ہے. تو وہ تقریر انہوں نے کی ہے, اور مجھے یہ منوانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے کہ کون سا صحافی کس کی لائن لیتا ہے, وہ سب کو پتا ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے یہ کہیں کہ رضی دادا جو ہیں وہ نون لیگ کی لائن لیتے ہیں, تو ہمیں نظر آتا ہے لیتے ہیں, بالکل لیتے ہیں. اس طریقے سے عمران ریاض خان صاحب پی ٹی آئی کی لائن لیتے ہیں تو بالکل نظر آتا ہے. آفتاب اقبال صاحب لیتے ہیں, وہ نظر آتا ہے, بالکل نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب میں نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں تو انہوں نے ان چیزوں جانا ذرا رضی دادا کے اوپر کوئی ایک ویڈیو بنایا کہ یار کی ڈالراں دے پیچھے تسی جڑا ہے نواز شریف دا ووٹ دو عزت دیو گے دا بیان ہے سارا جڑا ہے ختم کرا کے رکھتا ہے, انہوں الیکشن دے پیچھے قابل بھی نہیں چھڈیا. ہے کوئی ویڈیو؟ جب میرے بارے میں ویڈیو ہے کہ نہیں؟ میری بات سیدھا سیدھا جواب دے دے, ویڈیو ہے کہ نہیں؟ سرکار یہ ویڈیو بھی بن گئی نا, آپ کے سامنے میں نے بات کر دی, آج بنی نا. اور سرکار پہلے ہے نہیں ہوگی, نہیں ہے, مستقبل میں نہیں ہوگی. وہ بولے تو ڈالر نہیں کما رہے. اور سرکار ایک میری بات سنیں, انہوں نے کہیں پر میرے خلاف کوئی کمپین نہیں چلائی, ٹھیک ہے, نہ کسی ویڈیو میں میرے اوپر جھوٹے الزامات لگائے. اگر وہ لگاتے ہیں تو جواب لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے بھی اس میں نہیں پڑھنا تھا. جب میرے اوپر الزامات لگے, میرے خلاف کمپین چلائی گئی, مولوی فار سیل اور یہ ساری کی ساری چیزیں چلی, ٹھیک ہے. مولوی فار سیل کیوں چلا تھا؟ وہ جب بھی ہوئی تھی وہ بات, یہ نومبر 2023 کی بات ہے, تو اس وقت یہ بات کی, اور ہر دفعہ وہ چیز غلط ثابت ہوئی, اب بھی غلط ثابت ہوگی. مستقبل میں لوگ فیصلہ کر لیں گے. اب دیکھیں, میں نے تو آنٹی لیما سے نہیں کہا کہ آپ آ کے میری تصدیق میں ویلیو ایڈیشن کر دیں, دیسی مرغے کا بھی ذکر کر دیں, سرکار. میں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو نہیں کہا کہ انہوں نے کل کی بیٹھک میں یہ کہا ہے کہ ایک بندے کو جیل میں ڈالیں گے, وہ غصہ نہیں کرے گا, گالیاں نہیں نکالے گا, تو اور کیا کرے گا. میرا سوال مار رہے ہیں آپ, میرا سوال مار رہے ہیں. میں آپ کو ویسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ مستقبل میں مدد آ جائے گی, یہ بھی مدد آئی ہے. مجھے پتا کیا لگتا ہے اس کے ابھی کوئی نیا بہانہ تلاش کرے, جواب نہیں تھا آپ نے, اس کا کوئی جواب نہیں. کس کا جواب بتائیں؟ اسی چیز کا مجھے یہ میرے پر الزام لگائے گا نا کوئی, میں جواب دے دوں. آپ الزام لگا دیں گے. نہیں الزام نہیں, جواب آپ کہیں گے تو ڈالر کما رہے ہیں, آپ کہیں گے تو صحافی بھی نہیں ہے. میری جان میں جواب دوں. آپ کہیں گے تو میرے نام مناظرہ کر لیں. نہیں سرکار,
اچھا اب وہ منازع والی بات پوچھ لیں ٹھیک ہے کہ میں نے اچھا عمران بھائی نے پتہ کیا کہا ہے؟ نہیں عمران بھائی کی طرف عمران بھائی نے پتہ کیا کہا؟ ایک منٹ عمران بھائی نے جو آپ نے کہا نا کہ آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، آپ ہوں ٹھیک ہے، آپ ہوں وہ کوئی ایکس وائی زی اٹھتا ہے ٹھیک ہے، وہ کہنا ہے یار میں عمران ریاض نال مناظرہ کرنا ہے، صرف آپ اکلوتے نہیں ہیں، آپ اکلوتے نہیں ہیں، اور بھی بڑے بندے ہیں، میں بھی عمران ریاض نال کرنا ہے، میں بھی عمران ریاض نال مناظرہ کرنا ہے۔ ایک منٹ عمران ریاض کے ساتھ سب نے عمران ریاض کے ساتھ ہی کیوں کرنا ہے؟ میں نے نہیں کرنا نہ میں نے کہا تھا، ہوا یہ تھا جب انہوں نے الزام لگایا اور جواب میں انہوں نے رجوع نہیں کیا تو پھر میں نے انہیں کہا تھا آپ نے بھی نہیں کیا، ان کا بھی یہی گلہ ہے کیا کہ آپ نے ان کے اوپر سیاسی تقریر کرنے کا الزام لگایا، جبکہ جب قانون آئین کی بات ہوتی ہے وہاں پر خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سارے بندے کو رجیم چینج کر کے نکالا گیا، وہاں پر نواز شریف آ کر بیٹھے گا، وہاں پر مریم نواز آ کر بیٹھے گی، آصف زرداری آ کر بیٹھے گا، کیوں آ کر بیٹھیں گے؟ کیوں آ کر بیٹھیں گے بتائیں آپ؟ یہ ایک چیز کو انہوں نے پکڑا، اس کو بھی میں نے کہا یہ پولیٹیکل گیدرنگ ثابت ہوتی ہے۔ اب میری بات سنو، اور انہوں نے 5 الزامات لگائے ہیں، میں کہہ رہا ہوں بس پھر وہی الزام والی ہوگی نا، آپ نے کہا میرے اوپر لگا، انہوں نے کہا میرے اوپر لگا، میں بھی ٹھوک دیتا، ایک منٹ چلیں، لیکن جب مولوی بھائی کے اوپر آیا، آپ نے کہا نہیں یار ڈالر نہیں کماندا ہے، ایک کماندا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں فار دا سیک آف آرگومنٹ۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان وکیلوں میں ایک ہی پولیٹیکل لیڈر بیٹھا ہوا تھا خان صاحب، اور جو صحافی بھی کر رہے تھے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریریں کر رہے تھے، اس کے باوجود یہ ایک سیاسی جماعت کا جلسہ نہیں تھا، فار دا سیک آف آرگومنٹ میں مان گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس ساری چیزوں کے باوجود آپ کہتے ہیں وہ سیاسی جلسہ نہیں تھا، میں مان گیا، میں آن کیمرہ، ان کیمرہ نہیں، آن کیمرہ عمران بھائی سے ان کے ان دلائل کی روشنی میں، ان کی ڈاکٹرن کے مطابق کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ رجوع کرنے لگے اگر مگر کے ساتھ، ایک منٹ رک جائے نا، جب صلح ہوتی ہے اگر مگر کے ساتھ نہیں ہوتی، ایک منٹ، میری ان سے کوئی ناراضگی نہیں، چلے میں نے تو جیل سے نکل کے انہیں شکریہ ادا کیا یار، انہوں نے بہت آواز آپ کے لیے اٹھائی، اور پھر آپ کو یاد ہے جب آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس دن آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا انہوں نے آپ کو کال کی تھی اور میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ علی بھائی میں اپنے گارڈز بھیج دوں آپ کو، یاد ہے آپ کو؟ بالکل میں نے اس کا ذکر بھی کیا، ہاں سنیں نا تے پھر ایک بندے دی اچھائی برائی چھڈ کے تے میرے پر یہ الزام لگا دیا، یہ ڈالری ہو گیا، زیادتی نہیں، ایک منٹ رک جائے نا، اس رک جائے آپ ان کے ریپ بن کے ہیں، یہ تو جبیل بھائی نے مجھ سے باتیں کی تھی، آپ کریں۔ اچھا میں اس کا کب سے انتظار کر رہا تھا، ابھی پہلے میں ابھی میں بناؤں عمران بھائی کا، ابھی آپ مجھے پی ٹی آئی کا بھی بنائیں گے، ابھی آپ مجھے اور بھی بنائیں گے، چلیں آگے چلیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ہیں رجوع کر لیں، بات ختم کریں۔ میں نے بتایا نا کہ آپ نے باوجود اس کے کہ اس میں صرف ایک پولیٹیکل لیڈر بیٹھا تھا، تمام صحافی اسی پولیٹیکل لیڈر کے، مریم نواز، نواز شریف، آصف زرداری کی غلطی ہے کہ رجیم چینج میں عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں جا کر بیٹھا؟ ایک منٹ یہ ایک ٹاپک الگ ہے، وہی ٹاپک الگ ہے، ایک منٹ جائے نا، وہ بھی کیسے الگ ہے؟ ایک منٹ جائے، ڈاکٹرائن کھڑی کرنی ہے تو پھر پلر پورے کھڑے کرو، سرکار اپنی مرضی کا ایک پلر نہ کھڑا کر دیو۔ میں نے مخالفت کی تھی اس رجیم چینج کی، آپ کو پتا ہے، رجوع دیتے آ جاؤ، پھر پیچ بدل، میں وہ بھی کلیئر کر دوں، میں نے اس کی بھی مخالفت کی تھی، میں نے ثاقب نثار صاحب کے ڈیسیژن کے ذریعے پرائم منسٹر کے ہٹانے کی بھی مخالفت کی تھی۔ میں تو کہتا ہوں کہ 5 سال اسمبلیوں کو پورے کرنے چاہیے، اب وہاں آ جائے، اس کے اوپر بھی باوجود اس کے کہ اس میں خان صاحب تھے، صحافیوں نے ساری اینٹی اسٹیبلشمنٹ تقریریں کی، سارے وکلاء نے کی، اس میں یہ کی، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں وہ سیاسی جلسہ نہیں تھا، میں نے مان لیا، آپ کے کہنے پہ مان لیا، ٹھیک ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر چونکہ میں نے یہ مان لیا آپ کے کہنے پہ، میں آن کیمرہ عمران ریاض بھائی سے معذرت کرتا ہوں۔ اب وہ جو 5 الزامات انہوں نے لگائے ہیں انہیں کہیں کہ وہ بھی معذرت کریں، کہہ دیں جی میں نے کہہ دیا جی، آپ تو بھائی ہیں، نہیں آپ نے بھی جانا ہے نا، مجھے کیوں آپ وہ بیچ میں بنا رہے ہیں؟ ابھی آپ نے کہا میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پھر تسی ٹیگ لا دینے نے، اس دن تو میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس دن تو میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے آپ کو اپنے گارڈز بھی آفر کیے تھے، میں پتہ کیا میں نے ذکر کیا، میں پتہ کیا یار میں نے ویڈیو میں ذکر کیا ہوا ہے، آپ بہت پیارے انسان ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، سنیں میری بات سنیں، چلیے عمران بھائی سے چلیں، آپ فون پہ میں کہتا ہوں نا، سن تو لیں پوری بات تو سن لیں، بہت جذباتی ہو جاتے ہیں آپ بہت زبردست انسان ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی جتنی میں نے رسپیکٹ دیکھی ہے یہ علماء کے اندر میں نے بہت کم لوگوں کی دیکھی ہے، اور اسپیشلی پڑھے لکھے لوگوں کے اندر، ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں یہ دینا چاہیے آن ریکارڈ کے نہیں۔ ابھی جب میں آیا نا تو آپ کے 3 سے 4 اسٹوڈنٹس مجھے کچھ اوپر ملے کچھ نیچے ملے، ان کا پوڈ کاسٹ ہے، میں کہا میں کہا دیکھو کی بنتا ہے، انہوں نے کہا نہیں مرشد دینی ساڈے ہی نے، لیکن پولیٹیکل انہاں نال ساڈے اختلاف نے،
اور ابھی یہ بعد میں بھی بات ہو رہی تھی یہاں پر ٹیم ممبرز ہاں سنیں نا یہاں پر آپ کے بندے جذباتی بھی ہو گئے تھے یہاں پر نا آپس میں وہ آپس سے لڑن ہی لگے سی. اچھا پولیٹیکلی کس کے ساتھ ہیں؟ کون؟ ایک بندہ عمران خان کے ساتھ تھا, دوسرا عمران خان کے اینٹی تھا, اور وہ عمران خان کے اینٹی وہی تھا, یہ ابرار تھا جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا. ادھر گیا وہ بھائی. اچھا ٹھیک ہے ابرار تھا وہ. اچھا آپ ہیں ابرار. یہی ہے جنہیں میرے سوال کرتا سی. آپ کو پرو عمران بھی بات سن لیں, سارے مل گئے نا آپ کو. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, آگے آپ کی مرضی ہے, میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے ایک مکو ٹھپ لو. کیڑا مکو؟ سارے مکو ٹھپے گئے, ٹھیک ہے نا. آپ کو سمجھ میں آتا ہے. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو لوگ اتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کچھ ٹائم کے لیے پولیٹیکل بیٹ سے دور ہو جائیں. اور سرکار میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں میری جان, میں آپ نہ بات کریں, نہ سپورٹ کریں عمران خان کی, نہ سپورٹ کریں مریم نواز کی, نہ سپورٹ کریں بلاول کی. آپ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر لیں. آپ دیکھیں, آپ نہیں ہیں سائیڈ پہ نا. 4 مہینے سے میں سائیڈ پہ اور میں نے اپنی تقریر میں ذکر نہیں کیا. پٹی صاحب نے سوال پھینکا 4 مہینے سے سائیڈ پہ تو رکھیا گیا نا, نہیں تو جیل تو باہر. خدا دا نا مجھے پتا آپ اپنی مرضی سے جیل میں گئے تھے. کیا اپنی مرضی سے جیل میں گئے؟ وہ تو ڈیٹین ہوا تھا. وہی تو کہہ رہا ہوں, رکھیا گیا نا 4 مہینے. تو سیاست تو دور, اندر پایا گیا نا. تو ایسا ہی ہے, اندر ڈالا گیا کہ آپ ہی گئے سی یار مینوں پا دیو. نہیں ڈالا ہے, ڈالا گیا نا. تو میں نے کہا 4 مہینے آپ کو اندر ڈالا گیا. تو میری یہ ریکویسٹ ہے, اور میں یہ ریکویسٹ آپ کو اس بیس کے اوپر کر رہا ہوں کہ میں نے جب کوشچن کیا نا اس کے اندر, بس نہ پوچھیں. کس کے اندر؟ اپنے فیس بک پیج کے اوپر, اپنے ٹویٹر پروفائل کے اوپر. ایک ٹائم وہ تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا بات ہوتی تھی نا, لوگ کہتے تھے کمال. اور ایک ٹائم میں نے ایسے صرف اسٹیٹس ہی ڈالا, صرف اسٹیٹس ڈالا کہ پوڈ کاسٹ کینسل ہو گئی ہے, تفصیلات تھوڑی دیر میں بتاؤں گا. وہ نس گیا, وہ پج گیا, وہ ڈر گیا جی مرزا. کیوں ایسا آپ کے بارے میں؟ آپ تھوڑا سا دور ہو جائیں, ڈسٹینس رکھ لیں. میری جان ڈسٹینس رکھ لیں. نہیں, ہمیشہ 2 رائے رہے گی. ڈسٹینس رکھ لیں, ہمیشہ 2 رائے رہے گی. ڈسٹینس رکھ لیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ کے سب کو آپ خوش کریں. آپ کی مرضی ہے. دیکھیں یہاں تو پرائم منسٹر صاحب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو فارغ ہو جاتے ہیں. اس کو لمبا نہ لے کر جائیں, اگلا سوال پہ آنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کچھ پولیٹکس سے دور رہیں. اس کو میں ریبٹل بھی کروں. یہ میرا بڑے بھائی میری جان ریکویسٹ ہے, اس کو میں ریبٹل کروں. ایک خاص پولیٹیکل جماعت جس کو یہ زوم تھا, اردو میں زوم اور عربی میں زام, مطلب بھی دس دیو میں نہیں پتا, یعنی جس کو یہ گمان تھا اور بڑا پراؤڈ تھا کہ ہم جس کی ٹرولنگ کرتے ہیں اس کو فارغ کر دیتے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ ایسا ہوا. فارغ ہو گئے, قاسم علی شاہ سے فارغ ہو گئے, ہوئے نا, ہو گئے. میرے ساتھ 3-4 دفعہ کیا اور بڑا بھیانک کیا, اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نکالا کہ ہماری دعوت کا کام اور پھیل گیا. اس کا گل ہے نا, کوئی منے یا نہ منے, تو اس کا مطلب قاسم علی شاہ مان گئے, تسی مان دے نہیں. سرکار اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے, اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں وہ بھی ذرا ایک بات کلیئر کر دوں. ایک بات رہ گئی تھی, پھر کیا ابھی پوڈ کاسٹ رہتی ہے, جلد بازی نہ کریں, اکٹھے ہی کلیئر کر دیجیے گا اینڈ دے وچ. ایک بات رہ گئی تھی, آپ نے کہا تھا نا 3.1 ملین سبسکرائبر اور 4.9. ڈیجیٹل مولوی کے حساب سے تو وہ تگڑے ہیں. سن لینا, آپ ذرا ویوز میں جائیں, 1500-2000 ویوز, اس سے اوپر نہیں جاتے. پھر 1500-2000 ویوز. میں تو نمبرز کی بات کر رہا ہوں. نہیں, وہ نمبرز ویوز ڈیجیٹل مولوی تو بڑا ہے نا. او سرکار, ڈیجیٹل مولوی تو بڑا ہی ہے نا. اچھا اب اگلی بات سن لیں. مطلب یہ ہے, ایک منٹ, اچھا ادھر تک ہی سن لو, ابھی رکنا نہیں, ادھر تک ہی سن لو, رک جائیں, ادھر تک ہی سن لو, ایک منٹ سن لو, ایک منٹ رک جائے, میں سنتا ہوں. اردو پوائنٹ کے سبسکرائبر کتنے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی 10 کے قریب ہوں. اور ویورشپ مفتی طارق مسعود کے 1500 سے بھی کام. لو سامو, چکو باہر کڈو. اچھا ہنے کڈو جی 1500 تو زیادہ ہوئے, پھر 1500 2000 ہی ہے نا, 2500 3000 4000 یہی ہے نا. اے ہن میرے لیے ویکھنا کتھے جاندی ہے, ایک منٹ میرے لیے ویکھنا کتھے جاندی ہے. ایک منٹ ہنے کٹ لیندے ہیں یار, کڈو. یہ کیڑی گل ہو گئی ہے. اردو پوائنٹ 10 ملین سبسکرائبر, آلموسٹ 9 پوائنٹ سم تھنگ نے. ہاں میں بتا رہا, ڈائمنڈ بٹن آن والا ہے, ذرا منو دسو پچھلے ہفتے دا پورا ریکارڈ دسو. آ جاؤ جی میں نال, یہ اب ہم ایک دن پہلے پہ جائیں گے کیونکہ لیٹسٹ جو سٹیٹس ہیں وہ اپڈیٹ ہونے میں ٹائم لگ جاتے ہیں. ہاں جی آ جاؤ میرے نال. 8 گھنٹے پہلے ویڈیو لگی 16,000 ویوز, 21 گھنٹے پہلے لگی 1600 ویوز, 23 گھنٹے پہلے لگی 14,000, ایک دن پہلے لگی 7500, ایک دن پہلے لگی 2,56,000, ایک دن پہلے لگی 18,000, ایک دن پہلے لگی 3400, ایک دن پہلے لگی 50,000. تسی تے شے ہی کوئی نہیں نا, 1500 تے وڑ گیا جی. لو ختم ہوگی کہانی, ہن اگے ٹر رہے, لمبی بحث نہیں جی بنانی. تسی کیا 1500 تو تے کٹ کے دکھا, میں 2 لاکھ بھی کٹ کے دکھاتے, میں 40,000 بھی کٹ کے دکھاتے, میں 50,000 بھی کٹ کے دکھاتا. اب میں آپ کو اس کی لاجک بھی سمجھا دیتا ہوں, سن لو لاجک. مجھے لاجک کی ضرورت نہیں, میں لاجک سمجھانا نا, تسی کہنا لو پھڑو, پھر میں پھر تانوں بلاتا ہے.
آپ نے 7500 بھی بتایا, آپ نے 3400 بھی بتایا. لوگوں کا انٹرسٹ ہے نا, لوگوں کا انٹرسٹ ہے. آپ نے بتایا, میں نے 2.5 لاکھ بھی تو بتایا, میں نے 50,000 بھی تو بتایا نا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ 1700 ہے, 7500 ہے, یہ آپ نے ویوز بتائے. اور سبسکرائبر کتنے ہیں؟ 10 ملین ہے. 10 ملین. اچھا, اب ہمارے 3.1 ملین ہے. آفیشیل چینل کھولیں, اس کی ویورشپ کی ذرا ریشو پروپورشن کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں, تو آپ کو سبسکرائبرز کو ریلیٹ کریں اگر ویوز کے ساتھ, تو آپ کو ایک واضح فرق. میں دیا جواب ہے. آپ کو الگوریدم کا شاید نہیں پتا, میں آپ کو الگوریدم بھی سمجھا دیتا ہوں آج. حالانکہ میں اور سر سن لو, میں کمپیوٹر سائنس کی تھی ہے, ماسٹر کمپیوٹر سائنس کی تھی ہے, اور میں میرے خیال میں شاید دوسرا تیسرا شاید پاکستان میں بندہ ہوں گا جس نے جا کے یوٹیوب سیکھا بھی سنگاپوری تھا, انہیں سے ہی جا کے سیکھا. تو الگوریدم کا ہمیں بھی بتائیں. الگوریدم کا میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, میں بتاتا علماء کو بھی بتائیں. جب ایک ویڈیو لگتی ہے, ٹھیک ہے, میرا جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر میں نے یہ بھی دکھانا ہے کہ ایک عورت بیٹھ کے چنے بھون رہی ہے, میں نے وہاں پر یہ بھی دکھانا ہے کہ سی سی ڈی نے بندے مار دی ہیں, میں نے وہاں پر یہ بھی بتانا ہے کہ عورت نے ہوٹل کھول لیا, اور وہاں پر یہ بھی بتانا ہے کہ مریم نواز نے ستھرا پنجاب بنا دیا, عمران خان نے جلسہ کر دیا. کمبائن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کمبائن ہو گیا. 10 ملین لوگ آ گئے. کسی نے فالو کیا, یار یہ عمران خان کی نیوز دیتا ہے, کسی نے فالو کیا یہ مریم نواز کی دیتا ہے, کسی نے کہا یار یہ جو خاتون کی وومن امپاورمنٹ کی ویڈیو دیتا ہے, کسی نے کہا ٹیکنالوجی کی دیتا ہے. اب میں نے ایک ویڈیو لگائی ٹیکنالوجی کی, میرے پاس 10 ملین میں سے سبسکرائبر ہیں, 2 لاکھ فار ایگزامپل, تو اس میں سے وہ 10,000 لوگوں کو شو کرتا ہے اور اس میں سے 1600 لوگ انٹرسٹ دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو میرے ویوز کم بھی آئیں گے 10 ملین کے حساب سے. آپ کا ہے پرٹیکولر نیچ کہ آپ نے بات ہی دین اسلام کے اوپر کرنی ہے, تو جتنے بھی لوگ آئے نے وہ اسلام نو ہی فالو کر کے تھوڑے چینل, ہاں وہی دین ہی ہے نا سر. آپ وہاں پر یہ تو بات نہیں نہ کر رہے, آج میں آپ کو بتاؤں گا فلاں جگہ کے اوپر عورت ہوٹل کھولی, آپ نے بات اسلام کے اوپر ہی کرنی ہے نا. ٹاپک وہی ہے, جس طرح سپورٹس ایک ٹاپک ہے, بالکل ٹھیک ہے, میرے پہ سپورٹس بھی لگ رہا ہے, میرے پہ انفرٹینمنٹ بھی لگ رہی ہے, میرے پاس انٹرٹینمنٹ بھی لگ رہی ہے, میرے پاس وومن امپاورمنٹ بھی لگ رہی ہے, کوکنگ بھی لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, روڈ شو بھی لگ رہے ہیں. آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ایک منٹ, ٹھیک ہے, ہاں, دسو ہن پھر ایک منٹ پھڑو, پھر ایک منٹ دیو جواب. ایک منٹ, مفت نہیں دیتے ڈالر کمائے اس کے اوپر نہیں چھوڑیں, یہ بڑی یہ آپ نے یہ اے آئی کو آپ اور میں نہیں ڈسکس کر سکتے علی بھائی. میرے بھائی رک جائیں, ہم نہیں ڈسکس کر سکتے. سرکار آپ ذرا ٹاپ کی میری 20 ویڈیوز نکالیں اور بتائیں, صرف 2 سیکس کے ٹاپک کے اوپر ہے. اور سرکار رک جائیں, پہلی کڑی ہے مفت تو نہیں علی. سید صاحب دیکھیں, کسی شخص نہ ڈسکس کریں یہ اے آئی, یہ آپ کی میری سمجھ سے باہر ہے. یہ جنہوں نے بنائی ہے نا, سن لیں علی بھائی, سن لیں علی بھائی, نہ ضد کیا کریں. نہیں, یہ جنہوں نے بنائی ہے نا, بات کر لی نا, میری بھی بات. اچھا سنیں, یہ جنہوں نے یوٹیوب نے آج سے جب یہ شارٹس والا سین شروع ہوا نا, انہوں نے یوٹیوب نے الگوریدم چینج کیا کیونکہ ٹک ٹاک نے آ کے ان کی بند کر دی ساری ویورشپ, تو انہوں نے شارٹس لے کر آئے یہ, ٹھیک ہے. اب جب انہوں یہ شارٹس لے کر آئے تو انہوں نے اس کو اے آئی بیس چلا دیا الگوریدم کو, تو اج تک انہوں نے سمجھ نہیں آ رہا کہ چلیں. وہ اگلا بات ہے سید صاحب, یہ جو انہوں نے بات کی نا, بات غلط کی. ایک میری بات سن لینا, میں نے آپ کی بات سنی نا. ماسٹربیشن کے حوالے سے اس کا گناہ اور علاج, ایک یہ ویڈیو ہے, ایک سیکس کے اوپر اور ویڈیو ہے, یہ 2 ویڈیوز ہیں. آپ ٹاپ کی 30 ویڈیوز نکالیں, کئی ملینز کے ویوز ہیں, ان میں صرف 2 یہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. ڈسکس کس کو کیا آپ نے؟ دین کو کیا, اسلام کو کیا نا. ہاں, اسلام کو کیا, تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, آپ کی پرٹیکولر نیچ ہے. آپ بولے تھے نا پرٹیکولر نیچ ہے آپ کی. ایک منٹ, یہ نیوٹرل پلیٹ فارم ہے نا, یہ ذرا مجھے پہلی 30 ویڈیو میں سے یہ 2 ہے نا, ذرا مجھے ترتیب سے بتاتے ہیں. مجھے دے دیں, ادھر کیوں دینی ہے, مجھے دے دیں. ہاں جی, پہلا ٹاپک پڑھیں, یہ لیں, اب میرے سے سن لیں آپ, سن لیں پہلے میرے سے. یہ بھی پڑھیں نا, آپ نے ایسے ایسے کر کے ٹھپے مارے ہیں. یہ وہ آن کر, ان کے پہلی ویڈیو ہے مشت زنی کا گناہ اور اس کا علاج. تیسری ہے, نہیں ایک منٹ رک جائیں, دوسری ہاں کیا, دوسری تو دوسری کے اوپر ہی آ رہا ہوں نا, دوسری کے اوپر ہی آ رہا ہوں. کیوں غصہ کر رہے ہیں, او یار منہ سے غلطی ہو جاتی ہے, پڑھ دوسری رہا ہوں. اچھا چلیں, ادھر لکھا ہوا 3. اچھا چلیں, 3 لکھا ہوا ادھر. چلیں آگے چلیں. 3 سنت وظیفے مصیبت و پریشانی سے نجات کے لیے, ٹھیک ہو. آگے پھر تیسری ویڈیو ہے اورل سیکس کا مسئلہ, بیوی کا دودھ پینا, تھلے نہیں پڑھایا جا رہا. آگے چلیں, ٹھیک ہے, اگلی ویڈیو کے اوپر آ جاؤ, اس کے ساتھ ہی وہ نہیں پڑھا جا رہا. ٹھیک ہے, آگے ہے پریکٹیکل نماز وطر جنازہ. آگے ہے قبروں پر پھول اور چادر ڈالنا. آگے ڈاکٹر ذاکر نائک پر فتویٰ.
جی آگے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کا قاتل کون, ٹھیک ہے, تو اسلام ہی ہے نا. اوہو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے اسلام ہی ہے نا, اسلام ہی ہے نا. ویڈیو سیکس پہ آئی اور آپ نے کہا اس وجہ سے ویوز آ رہے ہیں, وہ نہیں ہے. یہ مجھے یہ دیکھا نا, سرکار آگے چلتے ہیں, غلط لے جاتے ہیں نا سرکار, آگے لے کے جائے. اس طرح فہم بھی پھر کھیلنا شروع کر دیں پھر پیچھوں. یہ بحث نہیں بنتی. شاہ جی پڑھتے ہیں, میں نے آپ کو کہا ٹاپک ہے, ٹاپک کیا تھا, میں کہہ رہا ہوں اسلام ہے. یہ جو مشت زنی ڈسکس کی ہوئی ہے اسلام کا, آپ نے بتایا نا کہ اسلام میں کیا ہے. یہ سارے ٹاپک, یہ جو سیکس آپ نے اورل سیکس ڈسکس کیا ہوا ہے اسلام کے اکارڈنگ ہی بتایا نا. یہ بحث تو ہے یہی, میں کہہ رہا ہوں آپ ایک پرٹیکولر نیچ کے اوپر بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے. اب آپ زیادہ کریں, ایک منٹ, اب آپ باقی جو بڑے بڑے علماء ہیں نا, تقی عثمانی صاحب کا آفیشیل کھولیں. آپ کی ویڈیو لگی 5 دن پہلے, 3 دن پہلے, میری روزانہ 8 ویڈیو لگتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آڈینس بیس. میں نے اس کو اس اینگل میں نہیں کر رہا, میں آپ کو صرف یہ بتانا, چونکہ آپ میں تھوڑی لوجیکل کلیئر کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں لو پھڑو, میں نے آپ کو بتایا تھا, ٹھیک ہے کہ اچھا اگلے سوال پہ چلتے ہیں. یہ فارغ ہو گیا. علماء کرام کے جو سبسکرائبرز ہیں ان کے اگینسٹ ان کی ویورشپ دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے ویوز دے حساب نہ چلنا ہے سرکار نہیں نا, میں آپ کو بتانا ہی نہیں چاہ رہا. ٹاپک ختم ہو گیا, یہ ختم ہو گیا, آگے چلیں بس. آپ پھر اس کو چھوڑ رہے ہیں. ایک اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے بہت زیادہ, وہ ہے ٹک ٹاک لائیو. ٹک ٹاک لائیو کے اوپر اس کی امپورٹنس بھی آپ کو بتاؤں گا, آپ کو بلکہ میرے سے زیادہ بہتر پتا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے ٹک ٹاک لائیو کے اوپر یہ ہوتا ہے علی بھائی کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں, پاکستان کی بیٹھی ہوئی ہیں, مائیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی کلیویج دکھا رہی ہے, کوئی ٹھمکے لگا کے دکھا رہی ہے, کوئی ڈانس کر رہی ہے, اور پھر ساتھ ایک ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے جو ٹک ٹاکر ہیں, یوٹیوبر ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک تو جو ٹک ٹاکر ہے اس نے ابھی چینل بھی بنایا ہے. اچھا, تو ساڈے وزیر اطلاعات نے وہ افتتاح بھی کیتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں پنشمنٹ, میچ لگے گا آپ کا اور میرا. ٹھیک ہے, اب میچ کیا لگنا ہے, آپ لڑکی ہیں اگر, تو آپ کو میں کوئی بھی سزا دے سکتا ہوں. اگر آپ ہار گئے تو میں آپ کو کہوں گا کہ اتار دو کپڑے, آپ کو اتارنے پڑیں گے. میں آپ کو کہوں گا گھوم کے دکھا, الٹی ہو کے دکھا, کلیویج دکھا, ڈانس کر کے دکھا, آپ کو کرنا پڑے گا. اب اس سب کے درمیان میں ہوتا کیا ہے, اس سب کے درمیان میں یہ ہوتا ہے, اچھا کچھ ایسے ہیں جہاں پر لوگ ویسے ہی بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہیں, لڑکے بھی بیٹھے ہیں, وہ بھی ایک دوسرے کو چیلنج, بڑے عجیب و غریب قسم کے, کیونکہ آپ نے انٹرسٹنگ بنانا ہے نا اس کو, ورنہ لوگوں نے تو دیکھنا نہیں ہے. اب اس کے اوپر ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایل ہے پھاڑ 1 لاکھ روپے دا شیئر. اچھا, آپ اور میں بیٹھے ہیں, ایکس وائی زی کوئی بندہ آیا, انہیں کہا لو جی علی بھائی 1 لاکھ تواڈے لئی, لو جی علی بھائی 2 لاکھ تواڈے لئی, لو جی علی بھائی شیئر ہے وہاں پر ایک, ازیوم کر رہا ہوں, مجھے اس کی ایگزیکٹ پرائس نہیں پتا, 2 لاکھ ہے 1 لاکھ ہے کتنی ہے. کہنا لو جی علی بھائی 1 2 3 10 شیئر تواڈے لئی, 10 لاکھ روپیہ تواڈے حصے چ آ گیا. ٹھیک ہے, کوئی پتہ نہیں ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کوئی پتہ نہیں اسمگلنگ کا پیسہ ہے یا کیا ہے. پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کمائی حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ تو جوا ہے جی, 100% حرام ہے, اور بے حیائی کے ساتھ جو چیز لیٹ ہوئی ہے وہ تو ویسے ہی حرام ہے. مشرکین عرب بھی اپنی عورتوں سے برائیاں کرواتے تھے اور اس کی کمائی کھاتے تھے, اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کنڈیم کیا. اور سورۃ النور تو ہے ہی سیکس ڈسپلن کے اوپر ہے, اس میں تو یہاں تک آیا کہ جو لوگ چاہتے ہیں نا کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیل جائے, تو دنیا کی زندگی میں ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو کمائی تو حرام ہے ان کی, اور دنیا اور آخرت میں عذاب الگ سے ہونے والا ہے, کیونکہ یہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں. لیکن وہ تو کہتے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں. یہ محنت نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو جب پتا ہے کہ میں نے اس کو پنشمنٹ دینی ہے تو دعا نہ تو نہیں, وہ کہتے ہیں وہ پیسے کمانے آ رہی ہے, اس کو پتا ہے کہ میں نے یہ کرانا ہے تو نہ نہیں, وہ تو اپنی اعتبار سے مجرم ہے ہی ہے. یہ جو مسلمان ہے اسے تو پتا ہے نا کہ میں کون سی شرعی بات کسی کے ساتھ کر سکتا ہوں. شرعی یہ ڈیمانڈ کرنا, بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے کسی بیوہ عورت کے گھر نامحرم کو رات گزارنے سے منع کیا ہے, اس کے گھر میں بھی. کیوں؟ وہ بیوہ عورت ہے اور ایک مرد نامحرم اس کے پاس رات گزارتا ہے. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری میں ہے کہ ایک عورت کو دوسری عورت کے سامنے بھی برہنہ ہونے سے منع کیا ہے. تو اس کو تو پتا ہے میں کیا کام کروا رہا ہوں, تو وہ تو غلط کام کر رہا ہے, وہ تو غلط کام کر ہی رہی ہے. یہ جو کروانے والا ہے یہ بھی تو مجرم ہے نا جی. اچھا ہاں جی, تو یہ کمائی حرام ہو جی, کمائی بھی حرام ہے, ان کی ایکٹیویٹی بھی حرام ہے, اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہونے والے. اور جتنے لوگ اس میں بیچ میں
آ کے حصہ لے رہے ہیں نا اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں, وہ بھی وہ جو گفٹ دے رہے ہیں وہ جی وہ بھی غلط ہے, ظاہر ہے حرام ہے. اچھا ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی, مجھے آپ جتنے مرضی اچھے لگے, میں پاگل ہوں میں آپ کو 10 لاکھ روپے کا دے دوں؟ خامخواہ جی علی بھائی بیٹھے ہیں, پھڑ لاکھ شام کو آپ کا 20 لاکھ روپے بن گیا. نہیں ظاہر ہے پیچھے کوئی ایسی چیز ہوگی نا. اب یہ پیسہ پھر شفٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں ڈفرینٹ بزنسز کے اندر. کسی نے پراپرٹی کا بزنس کیا, کسی نے چینل کا بزنس کیا. نہیں وائٹ تو پہلے ہی ہے نا, ٹک ٹاک نے اپنی پرسنٹیج کاٹ لی, ٹیکس ٹوکس کاٹ لیا. تو میں اگر ٹک ٹاک لائیو کر رہا ہوں میرے پاس آ گیا, اب میں نے شو روم بنا لیا, میں نے پراپرٹی کا, لیکن آپ کو تو گفٹ ملا نا وہ. ہاں مجھے آپ نے ارن نہیں کیا ہوا. ہاں مجھے گفٹ ملا. پیچھے سے وہ سمگلنگ کا ہے کیا ہے یہ نہیں مجھے پتا, اور جو گفٹ کا پروسیس تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب آگے جو میں شو روم تے پراپرٹی تے سارا بنا رہے ہیں, یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام. اور یہ اسی طریقے سے کہ کوئی شخص گٹر کے پانی سے وضو کرنا شروع کر دے اور غسل جنابت اتارنا شروع کر دے, یہ تو وہی چیز ہے. اور پلید کر رہے ہیں اپنے آپ کو. غسل جنابت کیا اترنا ہے, اس کا باقی جسم بھی حقیقی نجاست کے اندر مبتلا ہو گیا. اور یہ اس طریقے سے چین چلنی شروع ہو جائے گی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک پرانگدہ حال میں شخص اپنی بازو پھیلا کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب, اور اس کی حالت ایسی ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑوں کے اوپر اس کے میل ہے, اور سفر کے آثار اس پہ دکھائی دے رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کے لوگوں کو ترس آ جائے. لیکن وہ اس حال میں اللہ کو پکار رہا ہے کہ اس کا رزق حرام کا ہے, اس کے کپڑے حرام کے ہیں, حرام کی خوراک سے وہ پروان چڑھا ہے. اللہ ایسے کی دعا کیوں کر سنے گا کہ جس کا بلٹ اپ حرام کے اوپر ہوا ہے. رزق حلال از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اگر رزق حلال نہیں ہے نا تو باقی ساری چیزیں فارغ ہیں آپ کی. تو یہ جتنے لوگوں نے کمائی کی ہے جی ظاہر ہے حرام ہے. اور آپ کو میں اور یہ راکٹ سائنس نہیں, ان کو بھی پتا ہے, جان بوجھ کے کوئی آنکھیں بند کر لے, انہوں نے سنا نہ ہو, ٹھیک ہے, اس لیے میں نے یہ پوچھا. اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک ایک گھر کی 2-3 بہنیں بیٹھ رہی ہیں. استغفر اللہ. اور سنیں, میں مردوں سے پوچھوں گا کہ وہ کدھر ہیں. اور سنیں, وہ ماسک لگا کے بیٹھ جاتی ہیں کلیویج نکال کے, وہ کہتے ہیں ساڈا منہ تو ہے ہی نہیں, ہمیں تو کسی نے پہچانا ہی نہیں, پیسہ تو آ گیا. غلط ہے, ظاہر ہے حرام ہے. عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے, اور اس طرح عورت کا اس طرح کی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا یہ تو صراحتاً